الغرض حضرت علی جو تھے وہ احباب کے کہنے پر آمادہ ہو گئے، اونٹ کی مہار ہاتھ میں لی، گھر آئے، اونٹ باندھ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المومنین اما ام سلمہ کے گھر میں رونق افروز تھے۔ اب ان کا دل پھر دھڑکنے لگا۔ خیر، جی کڑا کر کے دروازے پر دستک دی، کواڑ کھلے، حضرت علی اندر بلا لیے گئے۔ شرم و حیا کا ان پر غلبہ تھا، سب سے الگ ایک کونے میں بیٹھے خاموش تھے، حیا میں مدہوش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیمیا حجاب ظاہری کو ہمیشہ الٹ دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبات مخفی سے بے خبر نہیں تھے۔ نہایت شفقت سے فرمایا، علی آج کیا کیفیت ہے؟ حیا اور حجاب کا اس قدر غلبہ ہے، معلوم ہوتا ہے آج تم کسی خاص کام سے آئے ہو، لیکن حرف مدہ شرم و حیا کی وجہ سے بول نہیں پاتے۔ حرف مطلب زبان پر لاؤ، آخر کہو تو صحیح کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے جواب میں آپ خاموشی رہے، اور ایک قسم کی ادب تھا۔ آپ نے نہایت ادب اور شرم کی حالت میں سر جھکا کر دست بستہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے ابتدا سے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، اور میں نے ہمیشہ آپ کو والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بن اسد سے زیادہ مشفقت پایا ہے۔ دین و دنیا کا سہارا آپ ہیں۔ میں نے اپنے والدین سے زیادہ آپ کو شفیق پایا ہے۔ فرمایا کہ آپ ہی میرے والی اور مختار ہیں، تو لطف و کرم فرمائیے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نکاح کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو تبسم فرمایا، حضرت علی کو پاس بٹھا کر فرمانے لگے کہ اچھا، مطلب تو سمجھ لیا، تو بتائیے نکاح فاطمہ کے لیے تمہارے پاس کچھ سرمایہ وغیرہ بھی ہے؟ رسالت میں آپ کے اس لطف و کرم کے بعد حضرت علی تھوڑا سا ہمت میں آئے اور عرض کیا کہ نبی پاک، میرے پاس تو آپ کی شفقت کی ہی دولت ہے، اور یہی کیا میرے لیے کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لطف و کرم کا ہاتھ حضرت علی کے سر پر پھیرا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی مجھے بتاؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے، ایک ذرا کے سوا میرے پاس کیا رکھا ہے؟ آپ کا غلام ہوں بس، پرواہ نہیں ہے، نہ زر ہے نہ دولت ہے، نہ ہی اس سے مجھے کچھ کام ہے، میرے پاس تو فقط اللہ کا نام ہے۔ مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، پر دل کا ہوں غنی، ایک ذرہ ہے جو جنگ میں آتی ہے میرے کام، لے دے کہ میرے گھر میں ہے یا سید البشر، ایک تیغ مو شگاف تو شطر خوش خرام۔ جو کچھ ہوں حضور پہ ہے سب وہ آشکار، کیا کم ہے یہ شرف کہ محمد کا ہوں غلام، دنیا کے جاہ و مال سے کیا واسطہ کہ ہے ورد زباں خدا اور رسول خدا کا نام۔ یعنی میرے پاس رئیسوں والی دولت تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس تو ہر وقت اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ میرے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، لیکن میرے پاس تو نبی کی محبت ہے، اور یہی وہ اسوہ حسنہ تھا جس کی پیروی کو امت مرحومہ کی ضرورت ہے۔ تو یہی تو وہ اثاثہ ہے جسے ساری کی ساری امت کو ضرورت ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، دنیا کے جاہ و جلال سے کچھ واسطہ نہ ہو، آخرت کی فکر ہو۔ آج کل جو والدین ہیں وہ لڑکوں میں یہ سیرت تھوڑی دیکھتے ہیں۔ آج کل تو والدین لڑکوں کے اندر دنیا کا مال و زر دیکھتے ہیں، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے مال و دولت سے کتنی محبت کرتا ہے۔